السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کڈس چینل۔ تو ویورز، آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے چند واقعات اور ان کے چند اقوال سناتی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، آدمی بری موت نہیں مرتا، اس کی مصیبتیں اور آفتیں ٹلی رہتی ہیں، ملک کی آبادی اور سرسبزی بڑھتی ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، نیکیاں قبول کی جاتی ہیں، جنت میں جانے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ اپنا رشتہ جوڑتا ہے۔ جس قوم میں صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نسبوں کو سیکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان سے صلہ رحمی کر سکو۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے اور موت کا وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو اور وہ بری موت نہ مرے تو اس کو لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہے۔ جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے سلوک کرتا رہتا ہے، اس کی عمر کو اللہ دراز کرتا ہے اور اس کو بری طرح مرنے سے بچاتا ہے، اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اعرابی نے آ کر آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور کہا، یا رسول اللہ، مجھ کو ایسی بات بتائیے جس سے جنت ملے اور دوزخ سے نجات ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہ۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر میرے حکم کی تعمیل کرے گا تو اس کو جنت ضرور ملے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم سے ملک کو آباد فرماتا ہے اور اس کو دولت مند کرتا ہے اور کبھی دشمنی کی نظر سے اس کو نہیں دیکھتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس قوم پر اتنی مہربانی کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ رشتے ناتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اس کو یہ مرتبہ ملتا ہے۔ فرمایا جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی خوبیاں ملتی ہیں، اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرنے اور پڑوسیوں سے میل جول رکھنے اور عام طور پر لوگوں سے خوش خلقی برتنے سے ملک میں سرسبز اور شادابی ہوتی ہے اور ایسا کرنے والوں کی عمریں بھی بڑھتی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا، میری توبہ کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع میں یہ فرمایا کہ جو شخص رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہ کرتا ہو وہ ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ یہ سن کر ایک شخص اس مجمع سے اٹھا اور اپنی خالہ کے گھر گیا جس سے کچھ بگاڑ تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنی خالہ سے معذرت کی اور قصور معاف کروایا۔
پھر آ کر دربار نبوی میں شریک ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ رکھتا ہو۔ فرمایا ہر جمعے کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادتیں اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں، اس لیے ہمیں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو ویورز آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب کیوں ملا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھائیں۔ ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے، کوئی نہ ملا۔ واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا، اس مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں مالک الموت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں اسے یہ بشارت دوں کہ خدا نے اسے اپنا خلیل کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہے۔ خدا کی قسم، گو وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں ہو، میں ضرور اس سے جا کر ملاقات کروں، پھر وہ باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزار دوں گا۔ یہ سن کر حضرت مالک الموت نے کہا، جو شخص خود آپ ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا سچ مچ میں ہی ہوں؟ فرشتے نے کہا، ہاں آپ ہی ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ کس بنا پر، کن امور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا؟ فرشتے نے فرمایا، اس لیے کہ تم ہر ایک کو دیتے رہتے ہو اور کسی سے خود کچھ طلب نہیں کرتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل خدا کے ممتاز اور مبارک لقب سے خدا نے ملقب کیا، تب سے ان کے دل میں اس قدر خوف خدا اور ہیبت رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرندہ کی پرواز کی آواز۔ تو ویورز آئیے میں آپ کو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ سناتی ہوں جو کہ ان کے اخلاق پر مبنی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کا حکم ہو گیا تو آپ نے چاہا کہ میں بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ یہ تو ظاہر تھا نہیں کہ آپ ہجرت فرما رہے ہیں، مگر اجازت آ چکی تھی۔ اس زمانے میں عثمان شیبی کے ہاتھ میں کعبے کی کنجیاں رہتی تھیں۔ آپ نے فرمایا، شیبی 1-2 منٹ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ اس نے آپ کو ڈانٹ دیا، اس لیے کہ حکومت تو اسی کی تھی، آپ کی تو تھی نہیں۔ آپ نے کچھ نرمی سے فرمایا کہ 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اس نے کہا، نہیں نہیں۔ بہرحال اس نے اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیبی، ایک وقت آنے والا ہے، میں تو اس جگہ کھڑا ہوا ہوں گا جہاں تو کھڑا ہے، اور تو اس جگہ کھڑا ہوگا جہاں میں کھڑا ہوا ہوں۔ اس وقت تیرا کیا حشر ہوگا؟ اس نے کہا، یہ سب تخیلات ہیں، شیخ چلی کی طرح کی باتیں ہیں، بس اجازت نہ دی۔ بلا نماز پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، رات کو ہجرت فرمائی۔ یہ 13 برس کی زندگی آپ نے انتہائی پریشانی میں گزاری۔ پھر ہجرت کے 8 سال بعد مکہ میں آپ کا فاتحانہ داخلہ ہوا تو آپ نے مسجد حرام سے ابتدا کی۔ وہاں آ کر آپ نے نماز پڑھی
کعبے کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں تھیں۔ آپ کعبے کی دروازے پر کھڑے ہوئے اور فرمایا بلاؤ شیبی کو۔ شیبی حاضر ہوا۔ فرمایا کہ وہ وقت یاد ہے میں نے منت سماجت کی تھی، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، مگر تم نے اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے کہا ہاں یاد آیا، اور فرمایا یہ بھی یاد ہے کہ میں نے کہا تھا ایک وقت آنے والا ہے میں وہاں کھڑا ہوا ہوں گا جہاں تو کھڑا ہے، اور تم یہاں کھڑے ہوگے جہاں میں کھڑا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت آ گیا ہے، میں کھڑا ہوں تیری جگہ اور تم کھڑے ہو میری جگہ۔ اس نے کہا ہاں وہ وقت آ گیا۔ فرمایا کہ اب تیرا کیا حشر ہونا چاہیے؟ اس نے ایک ہی لفظ کہا کہ میں کریم پیغمبر اور کریم بھائی کے سامنے ہوں۔ اس برائی کا بدلہ آپ نے یہ دیا، کعبے کی کنجیاں اسی کے سپرد کیں اور فرمایا نسلاً بنسلاً قیامت تک تیرے ہی خاندان کو دیتا ہوں یہ کنجیاں۔ ویورز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کی تمام ویڈیوز واچ کریں۔ تھینک یو۔